آگے فرمایا واتقوا، یہ کیسے ہوگا ان چیزوں کے اوپر عمل؟ نسخہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پھر تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی انسان نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر تعاون کرو گے مزید وہ اچھا کام کر لے گا، نیک کام کر لے گا، تو یہ نیک کام کروانے والے کو بھی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدیہ، اور نہ ہی ہدی کی، ولا القلائد، اور نہ ہی پٹے والے کی، ولا الآمین البیت الحرام، اور نہ ہی اس کی جو ارادہ کرنے والا ہے بیت اللہ کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضامندگی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو تو پھر شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ تمہیں ابھارے من تم میں سے بغض کو قوم قوم کا، ان صدوکم، یہ کہ تم روکو ان کو عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تعاون کرو اس گناہ پر اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی صورت کے بالکل آخر میں فرمایا تھا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے یہ احکامات اس لیے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور وہ احکامات مزید آگے بھی آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو رب العالمین نے حرام کیا وہ حرام ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اللہ تعالیٰ کی یادگاروں کی، یعنی جو چیزیں رب العالمین نے ہمارے لیے اسلام میں یادگار بنا دی ہیں ان کی ہم نے بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ وہ ان چیزیں کیا کیا وہ یہ ہے، ولا الشہر الحرام، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں چار ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کے اندر جہاد نہیں، لڑائی نہیں کرنی ہے، قتل و قتال نہیں کرنا ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، ولا الہدیہ، اور نہ ہی اس جانور کی بھی حرمتی کرنی ہے جو قربانی کے لیے حج کے دنوں میں قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ جو حج کے دنوں میں قربانی کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدی، یعنی اس ہدی کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ یعنی کیونکہ علاقہ ایسا تھا لوگ رستے میں لوٹ لیا کرتے تھے، اب جو جانور، جس جانور کے اوپر نشانات ہوتے وہ اصل میں نشانات تھوڑے بہت لگا لیا کرتے تھے، بڑا جانور ہو یا اونٹ ہو اس کی کوہان وغیرہ پہ نشان لگا لیتے زخم کا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے گھر کی نیاز جا رہی ہے، یہ کیا جا رہی ہے؟ اللہ کے گھر کی نیاز جا رہی ہے، یعنی قربانی کا جانور ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے وہ، تو اس لیے ولا الہدی، اور نہ ہی ہدی کو کچھ کہنا، ولا القلائد، یا پھر نشان لگاتے تھے یا پٹے پہنا دیا کرتے تھے، ان پٹوں کی وجہ سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کس کے جانور ہیں، بیت اللہ کے جانور ہیں، اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کو بھی چھیننا نہیں ہے، ان کی بھی ڈاکہ وغیرہ نہیں ڈالنا ان کے اوپر، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کے ساتھ، نہ ان کی بے حرمتی کرنی ہے جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام، یعنی عزت والے گھر کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف تو جانے والے ہیں، اس کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ بیت اللہ میں جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا،
وہ جا اس لیے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندگی اور اس کا فضل تلاش کریں، یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ جا رہے ہیں بیت اللہ میں، لہذا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پھر نہیں کرنی ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، پیچھے چونکہ تذکرہ آیا تھا کہ جب تم احرام کی حالت میں اس وقت شکار نہیں کرنا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی تمہیں شکار نہیں کرنا اس وقت جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور جب احرام کھول لو تو اب شکار کر سکتے ہو، یعنی کیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ، حلال ہو جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ فَاصْطَادُوا، شکار کرو۔ امر کا لفظ ہے، کیا ہے؟ امر، یعنی حکم دیا جا رہا ہے شکار کرو، لیکن یہاں پہ حکم نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ حکم جو امر کا لفظ آیا، یہ فاصطادوا، یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ صرف اباحت کے لیے، جائز ہونے کے لیے ہے، یعنی کیا کر سکتے ہو؟ اب شکار کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ شکار کرو گے ضروری شکار کرنا ہے، نہیں، بلکہ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بلکہ شکار کر سکتے ہو، تم شکار کرو نہیں، شکار کر سکتے ہو، اب تم احرام سے نکل چکے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور نہ ابھارے تم کو شنآن، بغض، قوم کسی قوم کا، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ تم کو روک دیا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو۔ اور جب بیت اللہ کی طرف نبی علیہ السلام بھی، صحابہ کرام بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مقام حدیبیہ کے اوپر نبی علیہ السلام کو روک دیا تھا۔ کس کے اوپر روکا تھا؟ یاد ہے نا؟ مقام حدیبیہ پہ نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو روک دیا۔ اب جو جن لوگوں نے روکا تھا نا، بعد میں وہ اکثر مسلمان بھی ہوئے، بعد میں وہ کیا ہوئے؟ اکثر مسلمان بھی ان میں سے ہوئے۔ اب جو مسلمان ہو گئے، اب جن کو روکا تھا نا، ان کے دل میں پھر بھی غصہ، انہوں نے ہمیں روکا تھا، انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ روکا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، نہ ابھارے تم کو شنآن قوم، بغض کسی قوم کا، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم کو مسجد حرام سے روکا تھا انہوں نے، ایسا نہ کرو، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو گے، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اب وہ اگر بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر اب تم ان کے ساتھ بغض نہ رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے اوپر اور تقوی کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگار جو انسان بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کی تم مدد کرو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ نیکی کے ساتھ کوئی انسان نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر تعاون کرو گے، مزید وہ اچھا کام کر لے گا، نیک کام کر لے گا، تو یہ نیک کام کروانے والے کو بھی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک تو نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، ایک نیک کام کروانے والا جو ذریعہ بنتا ہے اس کا نیک کام کروانے کا، تو ان دونوں کو ثواب میں حصہ ضرور ملتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن زیادتی اور گناہ کے اوپر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، کسی کی مدد نہ کرو، یعنی کہ گناہ کا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، برا کام کوئی کر رہا ہے، اس کے ساتھ مدد کر کے مزید اس کو برا کام کو انجام تک پہنچا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر تمہیں تعاون کرنا پڑ رہا ہے تو پھر نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تعاون کرو، لیکن اگر کوئی زیادتی کسی کے اوپر کر رہا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہاں پہ جھوٹے گواہ بن کے اس کی مدد نہ کرو، عجیب جو گواہیاں دے کے، قسمیں کھا کے اس کی طرف سے گواہ بن کے جان چھوڑا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے۔ ظلم جو کس نے کیا ہے یا زیادتی جس نے کی ہے، اس کا مخالف ہونا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، یہ کیسے ہوگا ان چیزوں کے اوپر عمل؟ نسخہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پھر تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ عمل کرنے کا بہترین نسخہ ہے، اعمال صحیح کرنے کا بہترین نسخہ ہے، وہ کیا ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، یعنی یہ ذہن میں رکھو ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جس وقت اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جب ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ہر عمل کا اللہ کے ہاں جا کے حساب ہونا ہے، ہر عمل کا جا کے وہاں پہ جواب دینا پڑے گا، حساب کتاب ہوگا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ڈر ڈر کے زندگی گزارے۔
پاؤں پھونک پھونک کے رکھے، دیکھے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، کیا اس میں اللہ کی رضامندگی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ یہاں پہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ یہ کام میرا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے کہ آپ کی سنت کے سے ہٹ کے کر رہا ہوں۔ یعنی واتقوا اللہ، تمام کاموں میں کیا کرتا رہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ان اللہ شدید العقاب، ڈرے کیوں؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ بڑے سخت عذاب والے ہیں، اللہ کا عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ تو جو انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ کے احکامات سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، ایسا انسان کل اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور اللہ کا عذاب کوئی عام چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شدید العقاب، سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو چیزیں رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو حلال جانیں، جو ہمارے لیے حرام کی ہیں ان کو حرام جانتے ہوئے جو بھی رب العالمین کی طرف سے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزار دیں، وگرنہ کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ اللہ باقی